اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات فتيلة. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وخلق الايمان. قد عفت آثارها وخبت انواعها ووهنت اركانها وجهل مقامها. فسید صلوات اللہ وسلامہ علیہ من معالی ما عفا وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا الى آخری. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. یہ کتاب جو ہے اصلاً تو مصابی ہے. مصابی 5ویں صدی میں لکھی گئی. محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. بغو ایک جگہ کا نام ہے اور آپ کو فرہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ فرو کا معنی ہوتا ہے چمڑا، اور آپ کے آبا و اجداد جو ہیں چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس لیے اس کو فرہ کہا گیا. صاحب مصابی نے یہ جو کتاب لکھی جن کا لقب تھا محی السنہ وقامع البدع، اور ان کا اسم گرامی تھا حسین بن مسعود الفرہ البغوی. حسین بن مسعود الفرہ البغوی. محی السنہ ان کو لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے مصابی سے پہلے کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا مصابیح السنہ. اس سے پہلے ان کی ایک کتاب تھی شرح السنہ، اور شرح السنہ کے ذریعے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امت کے سامنے خوب پھیلایا. تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا. حضرت نے فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنت، اللہ تمہیں حیات دے جیسے تم نے میری سنت کو زندہ کیا. اس کے بعد آپ کا لقب ہو گیا محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا. ہمارے قریب زمانے میں حکیم الامت حضرت افضل تھانوی نور اللہ مرقدہ کے آخری خلیفہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا محی السنہ، اس لیے کہ حضرت کی نظر بھی اس پر بہت تھی کہ سنت کو کیسے زندہ کیا جائے. جو حضرت افضل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا وہی حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا. اذان کے بعد میں، نماز کے بعد میں، مساجد کے بعد میں، اور جہاں جاتے تھے حضرت، اسی لیے حضرت کے وہاں سب سے پہلے قرآن کریم کی صحت یہ بنیادی چیز تھی. جو بھی حضرت کے وہاں جاتا تھا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھانے والا ہو، اس سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا ضروری تھا. ہمارے فلاح دارین کے بہت بڑے استاد محترم حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ معمر تھے حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے علی با سنا. اب ویسے بھی حضرت کی زبان پٹھانی تھی
اور پھر بڑھاپا، کچھ دانت بھی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تلفظ میں مسئلہ ہوا. فرمایا پہلے نورانی قاعدہ پڑھو. اور جن کے پاس نورانی قاعدہ پڑھنے بٹھایا وہ حضرت کے پوتے کے برابر عمر تھی. حضرت سے فرمایا ان سے نورانی قاعدہ پڑھو. اور حضرت اس مدرس کے سامنے برابر بڑھاپے کے باوجود 2 زانوں بیٹھ کر پڑھتے رہے. یہ نہیں سوچا کہ میں مسلم پڑھاتا ہوں اور میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں اور فلاں کتاب پڑھاتا ہوں. 2 زانوں بیٹھ کر، یہاں تک کہ اپنے وسعت اور حیثیت کے مطابق آپ نے تلفظ صحیح کر لیا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دنوں میں اسی سفر میں آپ کی اس تواضع کو دیکھ کر خلافت کی. تو حضرت ہردوئی محی السنہ. مجھے ایک بات حضرت ہردوئی پر یاد آئی. باوجود کہ وہ حکیم علامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لیکن وہ رمضان میں خانقاہ میں جایا کرتے تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے حضرت تھانوی تو حضرت شیخ سے بڑے ہیں اور اس بڑے پیر سے آپ منسلک ہیں اور ان سے خلاف. معلوم ہوتا ہے زندگی میں تواضع ہوتی ہے نا تو پھر چھوٹوں کے پاس جانے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. اصول ہے. خود حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ نقل فرماتے حضرت شیخ زکریا کا، جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے میں اکثر جگہ نقل کرتا ہوں. فرمایا حضرت شیخ نے فرمایا میری خانقاہ میں خوب کھاؤ میں تمہیں منع نہیں کروں گا، خوب سوو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن غیبت نہ کرو ورنہ اسی وقت نکال دوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہوگی تمہارے اعتقاد کے ٹوٹ جانے کی. معلوم ہوتا ہے کہ غیبت بدترین چیز ہے. کھانا پینا کوئی چیز نہیں، سونا کوئی چیز نہیں، سوتے رہے کوئی حل نہیں. تو حضرت کا لقب بھی محی السنہ تھا. حضرت نے مصابیح السنہ لکھی، اس سے پہلے شرح السنہ لکھی. لیکن جو مصابیح السنہ لکھی اس میں صحابی کا نام نہیں تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حوالے جات نہیں تھے. جو آپ مشکات میں حوالے جات پڑھو گے متفق علیہ، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ الترمذی، رواہ ابو داؤد، رواہ الطبرانی، یہ حوالے جات میں تو بڑی دقت پیش آ رہی تھی کہ ان روایتوں کو کہاں تلاش کیا جائے. تیسرا 2 فصلیں، فصل اول، فصل ثانی. اس کے بعد 200 سال کے بعد علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات المصابیح لکھ رہے ہیں، ان کے استاد محترم ہیں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ مصابیح پر کام کریں. ایک تو کس صحابی سے منقول ہے اس کو لکھو، تلاش کرو. نمبر 2 حوالے جات تلاش کر کے لکھو. یہ 2 کام تو کیے ہی، اس لیے ساری روایات کے شروع میں صحابی کا نام آ گیا، حوالے جات بھی آ گئے. تیسرا ایک کام علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ ایک تیسری فصل بہائی، اور تیسری فصل میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے علاوہ کی جو روایتیں تھیں جس پر ضعف ہونے کا بھی اطلاق کیا گیا، یعنی سیاہ ستہ کے علاوہ کی جو روایت تھی اس کو فصل ثالث میں جگہ دے کر ایک تیسری فصل بنائی اور قریباً 1511 روایتوں کا اضافہ کیا مصابیح السنہ پر، اور اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. سمجھ میں گیا؟ اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ پھر شارح بھی ہیں اور صاحب مشکات کے استاد بھی ہیں، اور انہی کے کہنے پر حضرت نے حوالے جات لکھے، صحابی کے نام کا اندراج فرمایا اور فضل ثالث لکھی. اور شاگرد کی کتاب پر شرح فرما رہے ہیں
استاد محترم، ٹی وی بہت مشہور ہے، شرح مشکات۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شاگرد پر اس استاد کو کتنا اعتماد ہوگا کہ ان کی کتاب کی شرح فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی طالب علم بڑا ہونہار نکل آتا ہے، استاد کو بھی رشک آتا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی کہہ رہے ہیں کہ بس محمد ابن اسماعیل کی باتیں ہی نہ کرو، اس کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ یہ استاد کہہ رہے ہیں اپنے طالب علموں کی باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا، آپ پڑھو گے کتاب العلم میں کہ حضرت آپ سے زیادہ روایتیں کسی کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں، الا عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس مجھ سے زیادہ۔ فإنہ یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نہیں لکھتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج ذخیرہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی 750 سے زیادہ نہیں، اور ابو ہریرہ کی 5374 ہے۔ ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، اور ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی زیادہ ہے۔ آخر وہ روایات کا کیا ہوا جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس اتنی زیادہ ہے؟ شارحین نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، مثلا یہ کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ماہر تورات بھی تھے، تو لوگ ان سے روایت لینے میں تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور تورات کی روایت وہ بیان نہ کرتے۔ ابو ہریرہ کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کوفہ چلے گئے تھے، اس طرف جانا لوگوں کا کم ہوتا تھا، اور ابو ہریرہ مدینے میں تھے اور لوگ حج و عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان کا علم پھیل گیا، ان کا علم نہیں پھیل پایا۔ تیسرا ایک جواب جو دیا گیا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو وہ شاگرد نہیں ملے جو ابو ہریرہ کو شاگرد ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد جب ملتے ہیں تو استاد کا علم پھیلتا ہے، لیکن وہ بھی وہ شاگرد ہو، اناڑی آپ کی طرح نہ ہو، واقعتاً وہ شاگرد بھی ہو کہ جو علوم کو لے کر کے استاد کے علوم کی اشاعت کرنے والے ہو، پھیلانے والے ہو، تو ان کے ذریعے سے استاد کا علم پھیل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر آپ نے 3 کام کیے مصابیح پر۔ پہلا کام یہ کیا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، نمبر 2 حوالے جات، اور نمبر 3 فصل ثالث قائم کرنا۔ اب خود صاحب مشکات پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بات تو اب بھی ناقص رہی، آپ نے صرف صحابی کا نام نقل کیا، سند کیوں نقل نہیں کی؟ اگر صاحب مصابی نے صحابی کا نام نہیں لکھا تھا، آپ نے صحابی کا نام لکھا، لیکن سند تو پھر بھی آپ نے نہیں لکھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں سند موجود ہے، بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، ترمذی، ابو داؤد دیکھ لو، اس میں موجود ہے۔ تو آپ نے مکمل کام کیا ہے، ناقص کام نہیں کیا، تو سمجھ میں بھی آئے۔ تو ایک ہے مصابیح السنہ اور ایک ہے مشکات المصابیح۔ اب نام رکھنے میں آپ کی تواضع دیکھیں، آپ نے نام رکھا مشکات المصابیح۔ مشکات کا معنی تابچہ جو دیوار میں ہوتا ہے، اور مصابیح مصباح کی جمع چراغ۔ آپ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اصل چراغ اور روشنی دینے والے تو صاحب مصابیح ہے، میں تو ایک تابچے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو سمجھ میں بھی آیا آپ کی تواضع پر کہ میں تو ایک تابچے کی حیثیت رکھتا ہوں، میری بساط ہی کیا ہے، اصل جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ تو صاحب مصابیح سے پہنچ رہی ہے، اس لیے میرے مقام کو صاحب مصابیح سے اونچا نہ بنا دے۔ حالانکہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، صحابی کا نام لکھا آپ نے، اس کے بعد حوالے جات کیے، فصل ثالث کا اندراج فرمایا۔ یہی ہمارے اکابر کی تواضع ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے نام بھی ایسا ہی رکھا، مشکات المصابیح، یعنی مصابیح کا تابچہ۔ صاحب مصابیح کی روایت کو میں نے اپنے تابچے مشکات میں جمع کر دیا۔ میں اپنا ایک واقعہ نقل کروں، میں جب مشکات میں پہنچا تمہاری طرح جامعہ حسینیہ راندیر میں، تو میں نے کبھی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی نہیں دیکھا،
تذکرے بہت سنے تھے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، نہ حضرت کو کبھی دیکھا تھا ہم نے. میں نے خط لکھا حضرت کو رمضان المبارک، میں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں اور میں رمضان کے بعد درجہ مشکات میں جا رہا ہوں اور میری حدیث کی پہلی کتاب ہوگی مشکات شریف. حضرت دعا فرمائیں کہ احادیث مبارکہ کے انوار و برکات سے اللہ مالا مال فرمائے. یہ میں نے حضرت کو خط لکھا. حضرت کا معمول مستقل جواب لکھنے کا علیحدہ کاغذ پر نہیں تھا، جیسے حضرت خانوی کا معمول تھا جہاں جو بات لکھی اسی کے نیچے جواب. ہم نے یہاں لکھا تو اس کے نیچے دعا. تو میں نے جہاں یہ جملہ لکھا تھا کہ میں مشکات میں جا رہا ہوں، یہ دعا فرمائے، تو حضرت نے نیچے جواب لکھا. وہ خط میرے پاس ہے. حضرت نے لکھا مشکات نبوت سے باتیں نکل کر مشکات المصابیح میں آئی ہے. دعا کرتا ہوں کہ مشکات المصابیح سے نکل کر مشکات حنیف میں داخل ہو جائے. یہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مجھے جواباً لکھا تھا. مجھے لگتا ہے کہ حضرت نے استجابت دعوت کا کیا وقت ہوگا، بہرحال کوئی قبولیت ہو گئی الحمدللہ. وہ جملہ وہ خط میں جب بھی دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ مشکات نبوت سے نکلی ہوئی باتیں مشکات المصابیح میں ہیں. دعا کرتا ہوں کہ مشکات المصابیح سے نکل کر مشکات حنیف میں داخل ہو جائے اور اس کے انوار و برکات سے مالا مال کرے. تو یہ حضرت کی تواضع ہے. علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی. خطیب تو آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے مقرر بھی تھے، خطیب تھے، اور تبریز ایک جگہ ہے وہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، بیانات کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو خطیب تبریزی کہا گیا. بہرحال حضرت نے مشکات المصابیح میں یہ 3 باتوں کو اضافہ کیا ہے. اس کے بعد جو آپ نے ایک مستقل لمبا چوڑا جو مقدمہ لکھا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کر کے 1-2 بات جو لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا ایمان کا راستہ بتانے کے لیے جبکہ ایمان کے راستے مٹ گئے تھے. افت آخان راستے جہالت کی بنیاد پر ختم ہو گئے تھے، اور اس کی نورانیت بھی ختم ہو گئی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا، اور ایمان کے جو رکن تھے وہ بجھ گئے تھے. وَجُهِلَ مَكَانُهَا، اور ایمان کی جگہ کیا ہے اس کا بھی علم نہیں. ایسے حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ اجمعین کو پیدا فرمایا جنہوں نے آ کر کے بیمار دلوں کو شفا دی، اور یعنی روحانی اعتبار سے جو بیمار تھے ان لوگوں کو شفا دی وغیرہ. یہ مقدمے میں بات لکھ کر سب سے پہلے جو آپ نے روایت نقل فرمائی وہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ روایت انتہائی جامع ہے. یہ وہ روایت ہے کہ بہت سارے اکابر نے اسی روایت سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. صاحب مشکات بھی اسی روایت سے آغاز فرمایا. حافظ ابن حضرت فلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام اسی حدیث شریف سے آغاز فرمایا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کا کسی حدیث شریف سے آغاز فرمایا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کا آغاز اسی حدیث شریف سے فرمایا. اربعین نووی جو امام نووی کی ہے اس کا آغاز بھی اسی حدیث شریف سے آیا. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اکابر ہیں. اسی لیے اس حدیث شریف کو مقدمۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہماری بحثیں صرف وضو ہی پر اس روایت میں ہوتی ہے کہ وضو میں نیت ہے یا نہیں، بس اسی پر سارا چکر چلتا ہے. حالانکہ اس روایت کا تعلق وضو سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرت میں اس روایت کو لایا کتاب النکاح میں اور مسئلہ ثابت فرمایا
کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دیا اور اچھی نیت کی تو اللہ اس کو ثواب عطا کرے. جیسے معاشرت میں بھی روایت لائے, معاملات میں بھی روایت لائے, کسی روایت. تو بہت سارے مسائل کا استعمال, صرف وضو ہی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ اوپر سے ایک بات یہ ہے کہ ساری بحثیں ہماری یہی ہوتی ہے کہ حنفیہ کے وہاں وضو میں نیت نہیں ہے اور دیگر علماء کے وہاں ہے, اور پھر دیکھو کہ ہماری ساری مساجد میں حوض پر اور وضو خانے میں نیت لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ساری بحثیں کتاب وہی میں رہ گئی. ہمارے وہاں بھی وضو میں نیت سنت ہے, علی العموم نفی نہیں ہے, سنت. اور صاحب نور الرضا نے ایک بات لکھی ہے, وہ نور الرضا میں دیکھ لینا. صاحب نور الرضا نے لکھا ہے کہ وہ مسائل جن مسائل میں عمل کرتے ہوئے ائمہ اربعہ کے قول پر عمل کر سکتے ہو تو اس پر باوجود کہ تمہارے مسلک میں ممانعت ہے عمل کر لو. دیگر ائمہ نے وضو کے باب میں نیت کو ضروری قرار دیا, ہمارے وہاں سنت ہے, تو پھر ہم کیوں نیت نہ کریں تاکہ تمام ہی ائمہ کے وہاں ہمارا وضو صحیح ہو جائے. امام مالک نے پورے سر کے مسح کو فرض قرار دیا, امام احمد کا بھی یہی راجح قول ہے. ہمارا اور شافعیہ کا مسلک ربع راس یا 3 بال کے برابر امام شافعی کے وہاں, تو پورے سر کا مسح کرنے میں ہمارا جائے گا کیا؟ کوئی پیسے دینے پڑیں گے, تو پھر ہم پورے سر کا مسح کیوں نہ کریں تاکہ تمام ہی اماموں کے وہاں ہمارا وضو صحیح ہو, ہمارے وضو صحیح ہو جائے اور فرض اچھی طرح ادا ہو جائے. بہرحال یہ وہ روایت ہے جس کو مقدمۃ الکتاب بھی کہا گیا, مقدمۃ الطلیعہ بھی کہا گیا. علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے سورہ فاتحہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے, اسی طرح انما الاعمال بالنیات تمام روایتوں کا خلاصہ ہے. اس لیے اس کو مقدمۃ الکتاب, مقدمۃ الطلیعہ, اسی طرح اس کو حدیث النیت, حدیث اعمال, اس کے قریباً 27 نام ہیں اس روایت کے, بہت سارے نام اس روایت کے ہیں. حضرت صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی روایت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اس روایت کو لا کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کتاب شروع, اسی لیے کتاب شروع سے پہلے یہ روایت رکھی. فصل اول سے مصابی کے مسائل شروع ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات صاحب مشکات لائے ہیں, صاحب مصابی نہیں لائے. صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو سب سے پہلے لا کر مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے نیت درست کریں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, کوئی نام و نمود اور ریاکاری مطلوب نہیں ہے, تو اپنی نیت درست کر لو گے. یہ حدیث شریف کا آج کا سبق ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, چاہے عزت و شہرت ملے یا نہ ملے, دولت پیسے ملے یا نہ ملے, ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجھے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف کی غرض و غایت کیا ہے, یہی تو بیان کریں گے آپ کے اساتذہ. الفوز بسعادت الدارین, دونوں جہان کی کامیابی, یہ حدیث پڑھنے کی غرض و غایت. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے آخرت میں ثواب نہ بھی دے تو بھی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں احادیث مبارکہ کو کہ یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں اور مجھے میرے محبوب کی ادائیں پسند ہیں. یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں. اسی لیے حدیث شریف کی تعریف کیا ہے؟ علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال, حضرت کے اقوال, افعال و حرکات. یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والافعال والاحوال حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. عالم بیداری میں بھی آپ کی جو حرکت ہے, چاہے آپ زبان سے کچھ نہیں بولے, آپ نے یوں اشارہ کیا, یہ بھی حدیث. عالم نوم میں آپ نے اس کروٹ لیتا, یہ بھی حدیث. حتی الحرکات
فی الیقظۃ والمنام، یہ تعریف ہے جو جامع ترین تعریف ہے۔ تو بہرحال آپ کی یہ دونوں کتاب بہت ہی مبارک ہیں، ایک کا تعلق علوم ربانی سے ہے، ایک کا تعلق علوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس کو ملے گا، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ خود علم کا دریا بہائے گا۔ اس کے وہاں علم دینے کے لیے امیری اور غریبی نہیں دیکھی جائے، اس کے وہاں مالداری اور جھونپڑا نشینی نہیں دیکھی جائے، اس کے وہاں خوبصورتی اور بدصورتی نہیں دیکھی جائے، اس کے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب کا بیٹا ہے، یہ مالدار کا بیٹا ہے، کچھ نہیں، نہ عرب نہ عجم۔ وہ علم دینے پر آتا ہے تو بخارا سے اٹھا کر کے محمد ابن اسماعیل جیسے نابینا کو اتنا بڑا امام بنا دیتا ہے جو عجم کا رہنے والا ہے۔ عرب میں کوئی نہیں، وہ تو عجم کا رہنے والا ہے، اور سارے عرب کو جھکنا پڑا۔ امام بخاری کے سامنے سارے عرب کو جھکنا پڑا۔ ابھی 5 سال 6 سال قبل سعودی گورنمنٹ نے جب حاجیوں کا کوٹا کم کر دیا تھا تمام ملکوں میں، تو ازبیکستان میں بھی کم کر دیا، تو ان لوگ وہاں کے منسٹر نے خط لکھا سعودی عرب کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وہاں ویسے بھی کم حجاج جاتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے کم کر دیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، آپ ہمارے پوتے کو کم نہ۔ تو سعودی عرب نے جو جواب دیا، وہاں کی مسجدوں میں آویزہ ہے، باعث فخر ہے کہ ہم محمد ابن اسماعیل بخاری کی عظمت کے خاطر آپ کے پوتے کو برابر رکھتے ہیں۔ امام بخاری کی عظمت تو عجم سے اٹھایا، امام ترمذی کو عجم سے اٹھایا، ابو داؤد سجستانی عجم سے اٹھایا، یہ سب عجمی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ عربی کو دیکھتا ہے، نہ عجمی کو دیکھتا ہے، نہ مالدار کو دیکھتا ہے، نہ غریب کو دیکھتا ہے، نہ کالے کو دیکھتا ہے، نہ گورے کو دیکھتا ہے، جو کوشش کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علوم نافعہ سے مالا مال کرنا ہے، آپ کے اساتذہ کو اجر عظیم عطا کرنا ہے، اخلاص سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس لائق سمجھا آپ نے، آپ کے اساتذہ نے، حضرت کے ساتھ وغیرہ نے کہ میں شروع کر رہا ہوں، ورنہ میں تو ایک گنہگار کرتا ہوں، نالائق طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کلام رسول اور کلام خداوندی کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علوم سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ جتنے گوتے لگاؤ گے اتنے اندر سے سیپی اور موتی نکلے گی، جتنے گوتے لگاؤ اتنے ہی اندر سے جواہرات آپ کو ملیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، محنت سے پڑھنا، ساری کھیل کود کو ایک طرف رکھ دو۔ آپ کے یہ 2 سال جو ہے، یہ مشکات شریف کا اور اگلا سال بخاری شریف، یہ علوم کے ساتھ آپ سارے کھیل کود کو ایک طرف رکھو، رات دن ایسے محنت میں لگ جاؤ کہ ادارے کا نام آپ سے روشن ہو جائے، اساتذہ کا نام آپ سے روشن ہو جائے، اور اپنے بزرگوں کا نام آپ سے روشن ہو جائے، آپ ہی روشن کرنے والے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہاں جب بخاری شریف ختم کرائی تو میرے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا جامعہ حسینیہ کے صدر مفتی، وہ اور ہمارے محتمین صاحب مولانا اسماعیل موتا ملا رحمۃ اللہ علیہ دونوں جلسے میں تشریف لائے، اور مفتی اسماعیل صاحب واری والا نے اختتام بخاری کے میرے سبق سے پہلے آدھا گھنٹہ بیان کیا۔ یہ میں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی اپنی شان نہیں، ان اساتذہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے اس میں فرمایا کہ مجھے تو کافی مصروفیت، لیکن میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ میں نے اپنے باغ میں ایک پھول لگایا تھا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ مہک بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ یہاں جلسے لگا استاد محترم حضرت مفتی صاحب آئے، اور پھر ایک جملہ جس پر میں بہت رویا، فرمایا قیامت کے دن اگر مجھے اللہ نے پوچھ لیا تو میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کو کھڑا کروں گا کہ میرے پاس عمل نہیں ہے، اسی کو لے کر آیا ہوں، اس کی بدولت میں مجھے معاف کر دیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کچھ بن جاؤ تو یہ اساتذہ کو آپ پر فخر ہو
ناز ہو آپ کو کہ یہ ہیں میرے طلباء، یہ ہیں ہمارا نام روشن کرنے والے، یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جانے والے۔ حضرت شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنا تھا، ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا اپنے اعمال پر تو ہمیں اعتماد نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے طلباء کو پڑھائے ہوئے علم پر ضرور اعتماد ہوتا ہے۔ میری نماز پر مجھے اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کو جو علوم پڑھائے اس پر اعتماد ضرور ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آپ بنو گے تو انشاءاللہ تعالی ادارہ بھی روشن ہوگا، اساتذہ کا نام، اور ان کا ایک سلسلہ یہ رہے یا نہ رہے دنیا میں جاری و ساری رہے گا آپ ہی کے واسطے۔ اللہ ہم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بات کی سبب لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ www.attableek.com The Revival of Iman۔ رزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم ارحمنا قبل الموت، اللهم ارحمنا قبل الموت واغفرنا عند الموت واغفر لنا عند الموت، وتجاوز عنا يوم الحشر ويوم القيامة، وتجاوز عنا يوم الحشر ويوم القيامة، وتجاوز عنا يوم الحشر ويوم القيامة۔ اللہ گناہوں کو معاف کر، اللہ قصوروں سے درگزر کر، اللہ سیئات سے معافی عطا فرما، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف۔ ہماری راتیں بھی گندی ہے، ہمارے دن بھی گندے ہیں، ہمارا جسم بھی گندا ہے، مولا تو نے ایک ناپاک قطرے سے جب ہمارا وجود بہتر بنا دیا تو اللہ ناپاک زندگی سے ہماری زندگی بھی پاکیزہ بنا دے، ہماری زندگیوں کو بھی پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری زندگیوں کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ الہ العالمین، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے رب کے پاس دوڑتا ہے، اللہ ہم بھی تیرے دربار میں دوڑ کر آئے ہیں، آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، تیرے عظیم المرتبہ کلام پاک کی برکت سے مغفرت فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے مغفرت فرما۔ اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں۔ میرے مالک، بچے کو جب کوئی مارتا ہے تو وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، ابا چلو نا میں تمہیں بتاؤں فلاں فلاں نے مجھ کو مارا ہے۔ اللہ آج ساری دنیا ہمیں مار رہی ہے، چاروں طرف سے ہم پر حالات پریشان ہمارے خلاف بڑی سازشیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اللہ ہم بھی تجھ کو کہنے آئے ہیں کہ رب آپ بھی چلو نا، ہم آپ کو بتائیں کہ کس نے ہم کو مارا ہے۔ اللہ آپ کو جانتے ہیں، دیکھتے ہی ہیں۔ اللہ آپ مظلوم کی مدد فرما دیجیے، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، ظالموں کی پکڑ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت ان کے در میں نہیں رہی ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے الہ العالمین، ایک بچہ آ رہی تیری لکیریں کھینچ کر اپنی امی کے پاس آتا ہے، امی میں نے کیسا لکھا؟ امی جانتی ہے تو صرف لکیریں ہیں، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا بہت اچھا، بہت اچھا۔ اللہ ہم بھی گندی عبادت اور گندا علم لے کر تیرے پاس آئے ہیں، آپ بھی کہہ دیجئے واہ میرے بندے، واہ واہ میرے۔ آپ قبول فرما لیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اپنے در سے نہ دھٹکاری، اللہ آپ سے در سے نہ دھٹکاری، اپنے دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اپنے در سے نہ دھٹکاری۔ تو نے دھٹکارا تو کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے جہاں جا کر معافی مانگی۔ اللہ تو نے خود کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں اللہ، تو نے خود ہی تو کہا ہے فقیروں کا دامن بھر دے۔ اللہ تو نے خود کہا ہے وہ بس سائل فلا تنہر، سائل آئیں تو جھڑکو مت، اللہ تو بھی ہم کو نہ جھڑک، اللہ تو بھی ہم کو نہ جھڑک۔ اللہ ہمیں علوم سے مالا مال فرما، اعمال صالحات سے مالا مال فرما، عبادتوں کا ذوق نصیب فرما، مغفرت سے دامن کو بھر دے، رحمتوں سے دامن کو بھر دے۔ اللہ ان بچوں کے سینوں کو خوب کھول دے، اللہ ان کو گنجین علوم بنا دے، اللہ مشکات نبوت کے علوم کو مشکات طلبہ میں داخل فرما دے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، مدرسے کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، غیر سے اس کا نظام فرما، اس مدرسے کے مکمل بننے کا نظام فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن سے ان علماء کی، ان اساتذہ کی، ان طلبہ کی، اس مدرسے کی اور جمیع علماء و مدارس کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، اے اللہ عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو قبر میں جا چکے ہیں بال بال مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ انہی کی جفاکشیوں کی بدولت دو لفظ آئے ہیں، اگر وہ دنیا کے کاموں میں لگا دیتے نہ معلوم ہم بھی کہاں ہوتے۔ اللہ اگر وہ بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے کو تادے قائم فرما، اور اگر وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اس وقت وبا اور قہر چلا ہے اس کو مٹا دے، مولا تیرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے، تیرے اشاروں پر سب کچھ ہو سکتا ہے، تو کہہ دے کن، اے اللہ خود بخود فیکون ہو جائے گا۔ مولا تو اشارہ فرما دے، دنیا پاک اور صاف ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ ان بلا اور وباؤں سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے اکابر رفتہ رفتہ جا رہے ہیں، مولا ہم بھوسی کی طرح رہ چکے ہیں، حالات آئے دن بہت سخت سے سخت آئے، ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، حالات ہمارے اکابر کے سائے میں ہم مقابلہ کرتے تھے، ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، مولا تو یہ حالات کو درست فرما دے اور ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں ہمت و قوت عطا فرما، علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے کلام کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ۔